سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، فرمایا تسبح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لہ السماوات السبع والارض، آسمانوں، 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، حیوانات، پرندے چرندے، سب کچھ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی پاکی میں مصروف ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت آسمانوں میں فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کوئی بھی ایسی چیز نہیں، جو بھی موجودات ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے لوگو تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ستارے بنائے جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ سورج کو بنایا، جس کام پر لگایا وہ کر رہا ہے۔ چاند کو بنایا، جس کام پر ہے وہ لگایا ہوا وہ مصروف ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اللہ کی تسبیح جو بادلوں کی گرج ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا بجلیوں کی، بادلوں کی گرج، فرمایا وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بحمدہ، اللہ کی حمد کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور سارے فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جانوروں کے متعلق فرمایا لا تقتلوا ضفدع، فرمایا جو مینڈک ہے خاص کر اس کو تو مت قتل کرنا، مت مارنا، اس کو اسے تکلیف نہ دینا۔ مینڈک ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ لیکن انسان ایسی ذات ہے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے، تو جب میرا ذکر کرتا ہے تجھے اجر بھی ملتا ہے، اور تیرے ذکر سے میں خوش ہوتا ہوں، اور میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد میں فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرمایا جو بجلی کی کڑک گرج ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، اور فرشتے جو ہیں اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے ہر وقت کانپتے ہیں، اور اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کڑک، وہ گرج، وہ بجلیاں گراتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے، جس انسان پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جس جگہ پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بجلی گراتا ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کے کاموں سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ بھیجتا ہے کڑک بجلی کی چمک، گرج۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا اس پر۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ دیکھو اللہ کے جو بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، کوئی اللہ کے انکار رہا ہے، کوئی اللہ کا جو اقرار کر رہا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ تو چاہے تو ان پر بجلی کی جو ہے کڑک
بجلی گرا دے اور ان کو جو ہے تباہ کر دے۔ فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو ہر وقت۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رو رہے تھے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، آسمانوں سے نکال دیا، جو بڑی عزت والا تھا، بڑے مرتبے والا، فرشتوں کا استاد، جب اس نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، آدم علیہ السلام کو حقیر جانا، کمتر کہا، ادنا کہا، اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، اس تکبر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رد کیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، آسمانوں سے نکال دیا گیا، سارے مرتبے، مقام و مرتبہ، عزت اس سے چھین لی گئی، اور ہر انسان اس پر لعنت کرتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جو وہ استاد تھا فرشتوں کا وہ لعین بن گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو روتا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل کیا ہوا؟ عرض کی یا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، یا اللہ تیری خفیہ تدبیر ایسی ہے کہ جب تو پکڑ کرتا ہے، جب تو عذاب دیتا ہے، جب تو گھیرتا ہے کسی کو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں گھیرا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو ڈرو اللہ سے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، فرمایا اے میرے بندو وہ سخت تدبیر والا ہے، گرفت والا ہے، اس سے ڈر جاؤ۔